السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 18 سورہ المومنون کی آیت نمبر 63 سے شروع کریں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کتراتے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے وہ ٹال دیں تو یہ پھر سے احسان فراموش ہو جائیں گے اور اپنی سرکشی میں پھر سے بہتے ہوئے بھٹک جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں نا امید پڑے ہیں، اور وہی ہیں جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، اور تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔ شان نزول: جب قریش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 7 برس کی قحط میں مبتلا ہوئے اور حالت بہت ابتر ہوگی تو ابو سفیان ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اپنے خیال میں رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجیں گے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابو سفیان نے کہا کہ بڑوں کو تو آپ نے بدر میں تحت کیا، اور اولاد جو رہ گئی وہ آپ کی بد دعا سے اس حالت کو پہنچی کہ مصیبت قحط میں مبتلا ہوئی، فاقوں سے تنگ آ گئی، لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں تک چبا گئے، مردار تک کھا گئے۔ تو آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہوں نے اسے بلا سے رہائی پائی۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اس عذاب سے یا قحط سالی سے مراد ہے، جیسا کہ روایت مذکورہ شان نزول کا مقتضی ہے، یا روز بدر کا قتل، یا اس قول کی بنا پر ہے کہ واقعہ قحط اور واقعہ بدر سے پہلے ہوا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سخت عذاب سے موت مراد ہے، بعض نے کہا کہ قیامت مراد ہے۔ آگے بیان فرمایا جاتا ہے کہ تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اور کانوں، آنکھوں اور دلوں سے آیات عالیہ کو سننے، دیکھنے، سمجھنے اور معرفت الہی حاصل کرنے اور منعم حقیقی کا حق پہچان کر شکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا۔ آگے روز قیامت کے بارے میں ذکر ہے کہ آیت نمبر 81 کے ترجمے کے مطابق کہ بولے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں ہیں۔ تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں گے کہ اللہ کا، تو پھر تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تم فرماؤ کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ اب کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے، تو تم فرماؤ کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ ان پر حجت قائم فرمانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ اس کے خالق اور مالک کا جب پوچھا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے مقربی ہیں جب وہ یہ جواب دیں گے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جس نے زمین کو اور اس کی کائنات کو ابتداً پیدا کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آگے بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی کسی شیطانی دھوکے میں ہو کر توحید و اطاعت الہی کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو، جب تم اقرار کرتے ہو کہ قدرت حقیقی اسی کی ہے اور اسی کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔ اور اگر یوں ہوتا یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اللہ ہوتا تو اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنا تالی چاہتا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو وہ بناتے ہیں، جاننے والے ہر نہاں اور عیاں کا، تو اسے بلندی ہے ان کی شرک سے۔ تو ٹائم ختم ہوا، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔